جتنے بھی جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں حاضرین، خان صاحب، آصف خان صاحب، ہمارے استاد فرت اللہ خان بابر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ نعیم صاحب، طلعت زیدی صاحبہ، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا، یہاں پہ دعوت کلام دینے کا، دعوت خطاب دینے کا۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم تو طالب علم ہیں اور سیکھتے ہیں بہت اپنے سینئر سے، اور جی ہو گئی بات آپ کی تو جی کوئی بات نہیں۔ تو بہت یہ کتاب جب میرے پاس آئی تھی تو اس کا ٹائٹل جو تھا اس نے اتنی توجہ، یعنی اس ٹائٹل نے مجھے واقعی میرے بچپن میں لا کھڑا کیا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے بچپن تھا جس میں ہم ماپارا جی کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے، اور ان نوئنگلی، نہ جانتے ہوئے، وہ تمام جو لہجہ، آواز، انداز، زیر و زبر، وہ سب ہمارے اندر اتر گئی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کسی کا، کہ وہ عہد کے اندر زندہ رہے اور عہد ان کے ساتھ زندہ رہے۔ اور ماپارا آپا جو ہیں، میں تھوڑی لبرٹی لیتی ہوں آپا کہنے کی، یہ اپنے عہد میں زندہ رہیں اور عہد اب ان کے اندر زندہ ہے۔ تو بہت اس میں بہت دلچسپ چیزیں، اور میں جب پڑھ رہی تھی تو میرا ذہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ مثلاً بچپن تھا تو تھوڑا سا بچپن میرا سرگودا میں گزرا ہے خان صاحب، تو میرا تعلق بھی تھوڑا سا سرگودا سے ہے، میرے ننھیال وہاں پہ رہے ہیں، میری والدہ نے تھوڑا عرصہ وہاں پہ جاب بھی کی ہے، کافی عرصہ بلکہ کی ہے، تو میرا اپنا ایک دیہات کے ساتھ میں پیدا اسلام آباد میں ہوئی تھی، لیکن میں اور پھر باقی تعلیم بھی یہاں پہ، لیکن تھوڑا عرصہ وہاں، تو جب وہ میں پڑھ رہی تھی تو وہ ساری یاداشتیں میرے ذہن کے اندر وہ گھوم رہی تھی، اور اپنی یاد مجھے آ رہی تھی، سب اپنی چیزیں یاد آ رہی تھی۔ پھر اسی طرح سے جب آپ کے صحافت کا آغاز، ٹی وی صحافت کا آغاز آپ کا ہوا، وہ دور، اس سے پہلے ریڈیو، تو چونکہ میں خود ریڈیو، ٹی وی، اور اس کے بعد پھر ہم وہ نسل ہیں جس نے اب تک یعنی بہت سارے ادوار دیکھے ہیں۔ ہم نے ضیاء الحق کے دور میں آنکھ کھولی تھی، تو ہم نے ضیاء الحق کا دور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر ہم نے بچپن اپنا اسی دور میں گزارا۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر ہوتا تھا کہ بنیادی حقوق کیسے سلب کیے جاتے ہیں، آئین پہ شب خون کیسے مارا جاتا ہے، کس طرح سے دوپٹے اڑائے جاتے ہیں جس کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، کس طرح سے اسلام نافذ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک پوری نسل تیار کی جاتی ہے جو کہ پاکستان کو، پاکستان کے اندر آج بھی جس کا ذکر اگر کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لاشیں ٹوننے پیاں، وہ جو ایک مشہور شعر ہے، مصرع ہے ضیاء الحق کے زمانے کا، اور اس کے حوالے سے، ان کی یادوں کے حوالے سے، جو کہ بڑی ہی تلخ یاد ہے۔ تو ایک پوری نسل تیار کی گئی ہے جن کے ذہنوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، جن کے ذہنوں کے اوپر خول چڑھائے گئے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت دشمنی، وہ آئین دشمنی، وہ انسانی حقوق دشمنی، وہ قومیت دشمنی، یہ جو 1 یونٹ کی بات تھی جس کا ذکر ابھی ہوا، اور اس سے پہلے قائد اعظم صاحب کے لیے بھی بات کی ابھی خان صاحب نے، یہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ ساری چیزیں دیکھی، اور وہ اس فارم میں تھی، را فارم میں، جو کہ سالڈ ہوتی ہوئی آ رہی تھی، اور پچھلے 4 سال میں ہم نے وہ ساری چیزیں سالڈ فارم میں دیکھ لی۔ وہ جو آئین دشمنی تھی، وہ جو جمہوریت دشمنی تھی، وہ جو اتنے 75 سال کے تجربے تھے، اس تجربے کا ہم نے اپنا جو سارا اس کا عملی نمونہ تھا وہ پچھلے 4 سال کے ہائیبریڈ رجیم میں دیکھا۔ وہ جو ذہن سازی کی گئی تھی، وہ جو دماغوں پہ خول چڑھائے گئے تھے، وہ جو شاہ دولے کے چوہے بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ سب کے سب ہم نے پچھلے 4 سال کے اندر جو ہے وہ تجربے دیکھے۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک ذکر کتاب کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے خبر پڑھنے کا تھا، جذبات کا تھا، احساسات کا تھا، چھپ چھپ کے رونے کا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کے یہ جو آنسو ہیں، یہ کبھی یہ اس وقت جو آپ کے دل پہ گرے تھے، وہ آنسو جو ہیں وہ آج ہماری تاریخ وہ تازیانہ بن کے ان کے اوپر گر رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ دور جس میں کہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم چھوٹے تھے بہت، میں تو خیر میری ہوش بھی نہیں تھی اس وقت اتنی، لیکن جو ہم سنتے تھے
کہ جس طرح سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور جس طرح سے وہ صبح جو تھی جس میں کہ یہ خبر مارک ٹیلی کے ذریعے سے آئی اور ہمارا میڈیا جو تھا اس وقت جتنا بھی تھا اس نے بہت بعد میں یہ خبر دی تھی اور چند لوگوں کے جنازے کو دکھایا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کتنے ان پاپولر تھے کتنے غیر مقبول تھے وہ آئین کے خالق جو تھے ان کا ذکر جس طرح سے کیا گیا تھا تو وہ یہ المیہ ہے اور اس کتاب کے اندر یہ سارے المیے درج ہیں اور جیسے جیسے آپ اس کے باب پڑھتے چلے جائیں گے وہ سارے المیے ایک زخم کی صورت تازہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پورا زور لگا کے ریاست میں ہمارے ہاں باقاعدہ جمہوریت کشی کی ہے اور اب عالم یہ ہے کہ ہم آمریتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہم جمہوریت سے لڑتے لڑتے فسطائیت میں کب داخل ہوئے ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوئی ہم آئین پسندی اور آئین کی جدوجہد میں جنگ میں آئین کے اندر فسطائیت کا کور کس طرح سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پاپولرزم اور عوامی مقبولیت کو کس طرح سے فسطائیت کا لبادہ اڑا کے بٹھا دیا جائے گا اور ہم جیسے لوگ یہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہوں گے کہ خدایا آمریت کا ساتھ دیں یا فسطائیت کا ساتھ دیں ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہماری عدالتوں کے انصاف نے ہمیں ہماری عدلیہ کو کہاں کھڑا کر دیا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارے جمہوریت پسندوں نے جمہوریت کے ساتھ جو کیا ہے کہ آج ہم سوال پوچھنے کی بجائے ایک ہمارے ذہن کے اندر گونج لگے ہیں ایک اون کا گولا جسے غلط ملت ہو جاتا ہے بلکہ غلط ملت ہو جاتا ہے ہم اس کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اور الجھتا چلا جاتا ہے ہمیں خبر ہی نہیں کہ کب آئین کے معنی ہم نے فسطائیت رکھ دیے کب ہم نے جمہوریت کا معنی جو ہے وہ آمریت دے دیا کب ہم نے انسانی حقوق کی جنگ جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سے شخصی آزادی کو شخصیت پرستی کا نام دے دیا یہ سب سوال ہیں اور اس کے کوئی ہمیں جواب نہیں ملتے تو یہ کتاب خود نوشت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک داستان بھی ہے یہ اس میں سے بہت سارے ایسے چیپٹرز جو ہیں خاص کر کے جو سیاسی ہیں وہ اس المیے کو بتا رہے ہیں جو کہ جنم لے چکا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں اس وقت کی خبر ہے یہ کہ کس طرح سے وہ المیہ جنم لیتا لیتا یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب ہم سارے یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور شاید جواب ہمارے پاس اس وقت کوئی نہیں شاید اس وقت آئین جو کہ بے عمل ہے وہ بھی جواب دینے سے قاصر ہے تو میں سننا چاہتی تھی کہ بابر صاحب کیا کہیں گے اس پر کیونکہ میں نے بڑے سوال ان کے لیے رکھے ہوئے ان کو انٹرویو الگ کر کے بلا کے پوچھوں گی لیکن صحافت کا المیہ بھی ہمارا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بالکل درست بات ہے بہت سے دوستوں نے یہاں پہ کہا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ کس طرح کا ہو گیا وہ کہاں سے کہاں بدل گیا جب سب بدل گیا وہاں میڈیا بھی بدل جائے گا جہاں سب کچھ پاپولرزم کی ویو میں بہ گیا ہے وہاں پہ یہ بھی بہ جائے گا اور بہ گیا بہت سارے یعنی اگر ہمیں چیخنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اتنا شور ہے کہ ہم اپنی آواز کو اوائڈ کریں اپنی آواز کو سننا نہیں چاہتے اگر ہمیں چونکہ دلیل ختم ہو گئی ہے اور دلیل ایسے ختم نہیں ہوئی دلیل کو ختم کرنے کے لیے آمریت کو نافذ کیا گیا تھا سوچ کی صلاحیت کو ختم کیا گیا تھا اس لیے دلیل مر گئی اور غلیل زندہ رہی تب غلیل کو مارنے کے لیے دلیل کیسے زندہ ہوگی یہ سوال بابر صاحب کے لیے ہے اور میں اجازت چاہوں گی میرے بچے اکیلے ہیں مجھے بھی بخار تھا لیکن کمٹمنٹ تھی اس لیے پورے 3 بجے میں آ گئی تو میں ماتارا آپا اور باقی تمام لوگوں کو سننا چاہ رہی ہوں شاید اس کی جو ریکارڈنگ ہے میں لائیو سنتے ہوئے جاؤں گی بہت بہت شکریہ آپ نے یاد رکھا اور اس قابل سمجھا کہ اس محفل میں بھی شریک ہوں بہت بہت شکریہ